تقوی اور شفا۔ حضرت علی نے تقوی کے بارے میں کہا ہے، تقوی تمہاری جسمانی بیماریوں کی دوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ تقوی تو ایک روحانی چیز ہے، اس سے بلا جسمانی بیماریوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ تقوی کوئی ٹیبلٹ یا کوئی انجیکشن نہیں ہے، لیکن اگر تقوی نہ ہو تو ہاسپٹل تو ہوگا، لیکن وہاں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر تو ہوگا، لیکن اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نرسیں تو ہوں گی، لیکن ان میں خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہوگا، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اگر تقوی نہ ہو تو آدمی خود اپنے بدن اور اپنی صحت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کے پاس تقوی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی، اپنی آمدنی اور اپنے آپ سے راضی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح اور اس کا دل بھی سکون سے رہتا ہے۔ اب اس کے اندر پیسے اور دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اب اسے رات دن یہ فکر نہیں ہوتی کہ کس سے چھینوں، کس سے جھپٹوں، کس سے کھینچوں، کس کو لوٹوں۔ جب اسے یہ ساری فکریں ہوتی ہی نہیں ہیں تو اسے سٹریس، دماغی الجھنیں یا ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ ہوس، لالچ، غصہ اور دشمنی جیسی بیماریاں اسے کمزور نہیں کرتی۔ جب یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر تن، بدن اور روح کی یہی سلامتی پورے سماج کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ ماننا ہوگا کہ سب کچھ تقوی سے ہی جڑا ہوا ہے۔ تقوی کے دو بڑے فائدے: بصیرت، سمجھ یعنی، اور حکمت کا پیدا ہونا، وزڈم کا پیدا ہونا۔ دوسرا، مشکلوں کا حل ہونا اور کاموں کا آسان ہو جانا۔ تقوی سے بصیرت و حکمت آتی ہے، اس بات کے لیے سنیں۔ سورہ انفال کی آیت 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اللہ کا تقوی اپنا لو تو اللہ تمہارے اندر فرقان، مطلب اچھے برے کی پہچان پیدا کر دے گا۔ صرف یہ آیت یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہے، بلکہ پورا اسلامی سسٹم اسی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس آیت کے علاوہ دوسری آیتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول علیہ السلام اور دوسرے معصومین نے بھی اس کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے۔ قرآن کریم کے سب سے لمبے سورے کی سب سے لمبی آیت یعنی سورہ بقرہ کی 282 میں آیت نمبر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا تقوی اپنا لو، اللہ تمہیں علم دے دے گا۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان دو باتوں کے ساتھ آنا، ان دو باتوں کا ایک ساتھ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ متقی کو اپنا خاص علم دے دیتا ہے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دلی خواہشوں سے، ورلڈلی ڈیزائر سے جنگ کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر وزڈم پیدا ہو جائے، حکمت اتر جائے۔ رسول اسلام کی ایک اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو بھی 40 دنوں تک خود کو اللہ کے لیے خالص کر دے گا، پیور کر لے گا، حکمت، وزڈم اس کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر پھوٹیں گے۔ یہی اصول کافی کے چیپٹر اخلاص میں بالکل یہی بات امام محمد باقر نے اپنی طرف سے بیان کی ہے۔ محمد باقر نے بیان کی ہے کہ جو 40 دن تک اپنے ایمان کو بالکل خالص کر لے گا، پیور کر لے گا، یا امام نے کہا کہ جو بھی 40 دن تک اللہ کو اچھی طرح یاد کر لے گا۔ عزیزان محترم، یہ فرق حدیث بیان کرنے والوں کی طرف سے ہے صرف۔ تو اللہ کیا کرے گا اگر 40 دن تک وہ اللہ کو اچھی طرح یاد کر لے گا یا اپنے دل کو خالص کر لے گا؟ تو اللہ اسے تقوی عطا کرے گا، اسے اس دنیا کے درد و بیماریوں کے بارے میں علم و بصیرت دے گا اور اس کے دل میں حکمت ڈال دے گا جو اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم لوگ زیادہ نہ بولا کرتے اور تمہارے دلوں میں تمریز نہ ہوتی، یعنی ہرجائی نہ ہوتے، تو جو کچھ میں دیکھ لیتا ہوں وہ تم بھی دیکھ پاتے، اور جو کچھ میں سن لیتا ہوں وہ بھی سب تم سن لیتے۔
تمریز عزیزان محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمریز ہوتی کیا ہے؟ تمریز ایک ایسی ہری بھری جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر جگہ کے جانور آ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں۔ رسول اسلام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل اس زمین کی طرح ہے جس میں کوئی بھی گھس آتا ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی چار دیواری ہے، تو اس لیے تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدم کی اولاد کے دلوں کے آس پاس شیطانوں کا آنا جانا نہ ہوتا تو وہ آسمانی دنیا کو دیکھ لیا کرتے۔ ہماری دینی کتابوں میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کہیں تقوی کو سیدھے بصیرت اور علم کے ساتھ علم کے ملنے سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور کہیں ذرا گھما پھرا کر بات کہی گئی ہے، جیسے دنیاوی خواہشیں، ورلڈلی ڈیزائرز کے بارے میں کے بڑھ جانے اور تقوی کے کم ہو جانے کو روح اور دل کے مر جانے اور عقل کے نور کے بجھ جانے سے جوڑا گیا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز سے بہت زیادہ محبت ہو جائے تو وہ چیز اس کی آنکھوں کو اندھا اور دل کو بیمار بنا دیتی ہے۔ ایک دوسری جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں انسان کی خود پسندی ان چیزوں میں سے ہے جو اس کی عقل سے دشمنی اور جلن رکھتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ امام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل زیادہ تر انہی جگہوں پر ہارتی ہے جہاں پر لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں سے یہ بات اپنے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام اور اسلامی کلچر میں یہ اپنے آپ میں ایک فارمولہ ہے، ایک قانون ہے اور ایک سسٹم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تقوی اور بصیرت کے بیچ آخر کون سا رشتہ ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اخلاق، مورالز اور انسان کے عمل سے جڑی کوئی چیز اس کی عقل اور سوچ کو بھی اپنی انگلیوں پر ناچانے لگے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی تقوی کی وجہ سے انسان کو حکمت مل جائے، اور اگر اس کے پاس تقوی نہ ہو تو حکمت بھی نہ ملے؟ ویسے زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بیکار کی بات ہے، اگر ایسا ہوگا تو بس شاعری وائری میں ہوتا ہوگا، عام زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقوی سے انسان کو حکمت مل جائے یہ اور اس کی عقل سے پردے ہٹ جائیں۔